مدینہ مدینہ بولو مدینہ مدینہ مدینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ کے واسطے یہ ویڈیو پورا ضرور دیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا عنوان ہے آج کا، مسلمان اپنے اخلاق پر نظر ڈالیں۔ اپنی حفاظت اور اپنے ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ مسلمان ہونا بہت بڑی دولت ہے۔ مسلم حدیث کی روایت میں ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے، ایک دوسرے پر رحم کرنے اور ایک دوسرے پر شفقت و مہربانی کرنے میں بدن کی طرح ہے۔ جس طرح ہاتھ کو کوئی چوٹ لگ گئی ہو، پورا جسم اسی کی طرف مائل رہتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں کے ساتھ یعنی کوئی مسلمان ان کے ساتھ کوئی یتیم ان کے برتن میں کھانے کے لیے بیٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں کے ساتھ کوئی یتیم ان کے برتن میں کھانے کے لیے بیٹھے تو شیطان ان کے برتن کے قریب نہیں آتا۔ محترم حضرات، اس بات کی فکر کریں، ہمیں روزانہ یتیموں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے، اس کا خیال کریں۔ ہم دیکھو کیسی بات بتائیں، اللہ کے نبی نے، ہمارے برتن میں کوئی یتیم کھانا کھائے تو شیطان اس کے برتن کے قریب نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ خرید و فروخت میں خریداری کی نیت سے بغیر محض دھوکے کے دینے کے لیے بولی میں اضافہ نہ کرو۔ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے بے رخی اختیار نہ کرو، اور تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرو۔ اللہ کے بندے بن کر بھائی بھائی ہو جاؤ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر زیادتی کرنا ہے، اور اگر کوئی دوسرا اس پر زیادتی کرے تو اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا، اور نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کر کے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، تقوی یہی ہوتا ہے۔ انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اس بات کو سمجھ لیجئے، ہم کسی کو کم نظر نہ دیکھیں۔ مسلمان کی بہت بڑی شان ہے، جس کے اندر ایمان کی دولت ہے، اس کا بہت بڑا حصہ ہے دنیا کے اندر، اس لیے ہم کسی کو بھی کم نظر نہ کریں۔ مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت اور آبرو دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا تقوی یہاں ہوتا کا مطلب یہ ہے کہ تقوی جو اللہ تعالیٰ کے خوف اور آخرت کے حساب کی فکر کا نام ہے، وہ دل کے اندر کی ایک کیفیت ہے، ایسی چیز نہیں جسے کوئی دوسرا آدمی آنکھوں سے دیکھ کر معلوم کر سکے کہ اس آدمی میں تقوی ہے یا نہیں۔ اس لیے مسلمان کو حق نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے، کمزور سمجھے، کم سمجھے۔ کیا خبر جس کو ظاہری معلومات سے حقیر سمجھا جا رہا ہے اس کے دل میں تقوی ہو اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی عزت والا ہو۔
تو مسلمان اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان کے اندر کامیابی ہے، نیکی میں کامیابی ہے، نرمی میں کامیابی ہے، اچھائی میں کامیابی ہے، عزت میں کامیابی ہے، شرافت میں کامیابی ہے۔ کامیابی تقوی کے اندر ہے، مال کے اندر نہیں ہے۔ مال کے اندر اگر کامیابی ہوتا تو فرعون کے پاس کیسی دولت تھی، قارون کے پاس کیسا خزانہ تھا، کیا انہوں نے کامیاب ہوئے ہیں؟ اللہ اخلاق کو دیکھتے ہیں، اللہ اخلاق کو دیکھتے ہیں۔ نبی کے اخلاق ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی ہمارے نمازیں کم ہیں، تلاوت کم ہے، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار، نیکیوں کے کاموں میں ہم بہت کم وقت لگا رہے ہیں اور برائی پر زیادہ وقت ہمارا لگ جا رہا ہے۔ نیکیاں کم ہیں، برائیاں زیادہ ہو جا رہے ہیں، اس لیے عذاب بڑھتا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے نبی کی باتوں کو ماننا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے بچو۔ حسد، جلن آدمیوں کی نیکیوں کی اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، فرمایا گھاس کو کھا جاتی ہے۔ جلن، حسد نیکیاں کو ایسا کھا جاتے ہیں جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسا فرماتے ہیں حدیث کے اندر۔ اس لیے ہم کسی سے بدظنی، کسی کے بارے میں بدگمانی، کسی سے چاڑی چغلی، کسی کے بارے میں برائی، نفرت، حسد، یہ سب ہمارے لیے نقصان دہ چیز ہیں۔ حضرت یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کے سامان کو بلا اجازت نہ مذاق میں لے اور نہ حقیقت میں لے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، میں آج آپ کے سامنے آ کر ایک عمل صالح کی نیت سے آج میں آپ کو ہاتھ جوڑ کر میں کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے ہم آپس میں مسلمان بھائی بھائی بن کر رہیں اور کسی کی عزت کی کمی کے بارے میں نہ کہیں، کسی کو کمزور نہ کہیں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ ایک مسلمان کا دل توڑنا کعبۃ اللہ توڑنے سے زیادہ گناہ ہے۔ ایک مسلمان کے، ایک ایمان والے کے دل کو توڑنا، اس کے چوٹ لگنا کعبۃ اللہ کی دیوار گرانے سے زیادہ گناہ ہے۔ اس لیے اخلاق کو درست کریں، اخلاق پیدا کریں، نیکیوں کو لانے کی کوشش کریں، نمازیں اخلاق صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم کو دنیا ہی میں بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔